آدمی وہ ہے جو رحم دل بھی بہادر بھی ہو، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں شمع اخلاق کی جھلملائے۔ خدائی خدمتگار تحریک کے بانی اور عدم تشدد کے لمبردار خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان کی بے مثال انقلابی شخصیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ نمایاں اور ان کے نظریات زیادہ پرکشش نظر آئے ہیں۔ جیسے جیسے اس عظیم شخصیت کے کارہائے نمایاں دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، ویسے ویسے ان کی لازوال شخصیت بھی نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، باچا خان پشاور کے علاقے حشنگر گاؤں عثمانزئی میں بہرام خان کے ہاں 1890 میں پیدا ہوا تھا۔ باچا خان کے والد گاؤں کے خان تھے۔ باچا خان کے دادا کا نام سیف اللہ خان جبکہ ان کے پردادا عبید اللہ خان تھے۔ عبید اللہ خان ایک روشن دماغ انسان تھے۔ عبید اللہ خان کو دورانیوں نے روشن دماغی کی وجہ سے تحت دار پر لٹکایا تھا۔ باچا خان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے 6 سال کی عمر میں مسجد کے ملا کے پاس بٹھا دیا گیا۔ باچا خان کی سپارہ خوانی پر ان کے ماں باپ نے خوب مٹھائیاں بانٹی اور خوشیاں منائی۔ بہرام خان کا ایک دوسرا صاحبزادہ بھی تھا۔ خان عبدالجبار خان باچا خان کا بھائی تھا۔ عبدالجبار خان پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ ناظرین، یہاں پر باچا خان کے حوالے سے ایک اہم بات بتاتا چلو۔ باچا خان کو اپنے والد انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کو خدائی خدمت کا شوق تھا۔ باچا خان نے اپنی ابتدائی تعلیم پشاور کے میونسپل بورڈ ہائی اسکول اور پھر مشن ہائی اسکول سے حاصل کیا۔ مشن ہائی اسکول میں باچا خان کے ساتھ ان کا نوکر بارانی کاکا ہوا کرتا تھا۔ بارانی کاکا ان کو فوج کے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ بارانی کاکا کی باتوں سے متاثر ہو کر باچا خان نے ماں باپ سے صلاح مشورہ کیے بغیر ہندوستان کے کمانڈر ان چیف کے نام درخواست بھیج دی۔ ناظرین، باچا خان کی تعلیم میٹرک اور قد 6 فٹ اور 3 انچ تھا۔ معائنے کے بعد باچا خان کو مردان کے گائیڈ پلٹن میں بھرتی کرا لیا گیا۔ یہ پلٹن ہندوستان کی فوج میں بڑی شہرت اور عزت کا مقام رکھتی تھی۔ فوج میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد باچا خان کو فوج کی نوکری پسند نہیں آئی تو انہوں نے فوج کو خیرآباد کہہ دیا اور دوبارہ تعلیم کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے اثر نو داخلہ کمبل پور کے ہائی اسکول، پھر قادیان اور بعد میں علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ کالج کے ہاسٹل میں جگہ نہ ملنے پر انہوں نے باہر ہوٹل میں رہائش کا انتظام کر لیا۔ انہی دنوں باچا خان کو انگلینڈ میں پڑھنے کا موقع ملا تھا، لیکن باچا خان نے اپنی والدہ کی خوشی کے لیے یہ موقع ترک کر دیا تھا۔ ناظرین، 1912 میں باچا خان شادی کر لیتا ہے اور 1913 میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ باچا خان ان کا نام غنی رکھ دیتا ہے۔ غنی بعد میں ایک عظیم فلسفی، دانشور اور شاعر بن جاتا ہے۔ دسمبر 1915 میں باچا خان کے ہاں ان کا دوسرا بیٹا ولی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت غنی کا عمر 3 برس کا ہوتا ہے۔ ناظرین، 3 سال بعد یعنی 1918 میں پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہو جاتا ہے، جس کے بعد پورے ہندوستان کو انفلوئنزا کی نامراد بیماری اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ باچا خان کے پہلے بیٹے غنی کو بھی انفلوئنزا ہو جاتا ہے، جس سے غنی پہلے بے ہوش اور پھر قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ غنی کے اس حالت پر ان کی ماں ابدیدہ ہو گئی اور خدا سے عاجزانہ لہجے میں یہ دعا مانگنے لگی: اے خدا، اس معصوم کی تکلیف اور بیماری مجھے منتقل کر دے اور اسے تندرست کر دے، یا خدا اس کی بیماری مجھے لگا دے۔ ناظرین، خدا کی قدرت دیکھیے کہ جو ہی رات گزری اور صبح ہوئی تو غنی آہستہ آہستہ اچھا ہونے لگا اور ان کی ماں آہستہ آہستہ بیمار پڑنے لگی۔ آخر غنی صحت یاب ہو گیا اور ان کی ماں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی تو ہندوستان کے نوجوانوں میں حقوق آزادی کی ایک تحریک شروع ہو گئی۔ باچا خان بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے اور جگہ جگہ جلسے منعقد کروائے۔ انہی دنوں میں انگریزوں نے ہندوستان میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ انگریزوں نے باچا خان کو گرفتار کر کے مردان جیل میں ڈال دیا۔ باچا خان نے اپنی زندگی میں 2 مارشل لا دیکھے تھے، ایک 1919 میں انگریزوں کے زمانے میں اور دوسرا پاکستان بن جانے کے بعد 1958 میں۔ باچا خان کو 6 ماہ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، جب باچا خان جیل سے رہا ہو گیا تو ماں باپ نے ان کی دوسری منگنی کروا دی اور جلد ہی ان کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ جب وہ اپنی شادی کا سامان لینے کے لیے اپنے دوست محمد عباس خان کے ساتھ پشاور جا رہے تھے تو سردریاب کے مقام پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور چارسدہ کے تانے لے گئے، جہاں سے ان کا چالان پھر پشاور کر دیا گیا۔ جیل میں 1 ہفتہ رہنے کے بعد باچا خان کو دوبارہ رہا کر دیا گیا۔ 1920 میں باچا خان نے دوسری شادی کر لی۔ اسی سال یعنی 1920 میں خلافت کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس میں باچا خان نے شرکت کیا۔ اجلاس میں عزیز نامی ایک نوجوان نے افغانستان ہجرت کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ باچا خان نے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ افغانستان
ہجرت کر لیا۔ باچاہن افغانستان سے واپس سوات کے علاقے دیر آیا اور وہاں پر مولوی فضل محمود کی سربراہی میں ایک مدرسہ قائم کر دیا، جس کو بعد میں انگریزوں کے کہنے پر نواب عبدیر نے مسمار کر دیا۔ 1921 میں باچاہن کو خلافت کمیٹی کا صدر تعینات کیا جاتا ہے اور تھوڑے ہی دن بعد باچاہن کو FCR کے دفعہ 40 کے تحت 3 سال کے لیے قید کیا جاتا ہے۔ 3 سال قید بامشقت گزارنے کے بعد باچاہن جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور پولیس انہیں ان کے گاؤں چھوڑ آتے ہیں۔ چند روز بعد باچاہن گاؤں کے اسکول کے سالانہ جلسے میں شرکت کرتا ہے، جہاں پر انہیں فخر افغان کے تمغے سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین، مئی 1926 میں باچاہن اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کراچی کے سمندری جہاز میں سفر شروع کر دیتا ہے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد باچاہن کی بہن اپنی وطن لوٹ جاتی ہے، جبکہ باچاہن اپنی اہلیہ کے ہمراہ بیت المقدس چلے جاتے ہیں۔ بیت المقدس میں باچاہن کی اہلیہ سیڑھیوں سے گر جاتی ہے اور وہیں پر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اہلیہ کی جدائی کا باچاہن کو سخت صدمہ پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد باچاہن جوان ہونے کے باوجود شادی نہیں کرتا۔ باچاہن نے کچھ دن فلسطین میں گزارے اور اس کے بعد لبنان، شام، عراق اور کربلا کی سیاحت کی۔ باچاہن کربلا سے بغداد، بغداد سے بصرہ اور بصرہ سے کراچی کے جہاز پر سوار ہو کر واپس اپنے وطن لوٹ آیا۔ سن 1929 میں باچاہن پختونوں کی سماجی کمزوریاں دور کرنے، باہمی پارٹی بازیاں اور دشمنیاں ختم کرنے اور برے رسم و رواج ختم کرنے کے لیے ایک خدائی خدمتگار جماعت کا قیام کرتا ہے۔ خدائی خدمتگار جماعت میں شامل ہونے کے لیے ممبران سے ہی وعدہ لیا جاتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تشدد نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی سے انتقام یا بدلہ لوں گا۔ مجھ پر کوئی چاہے کتنا ہی ظلم اور زیادتی کرے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ میں باہمی پوٹ، گروہ بندی اور دشمنی سے دور رہوں گا۔ میں رسم و رواج چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے اندر اچھے اخلاق اور اچھی عادات پیدا کروں گا۔ اس کے علاوہ ہر ایک خدائی خدمتگار پر یہ بھی پابندی تھی کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، دن میں 2 گھنٹے جسمانی مشقت کرے گا۔ ناظرین، خدائی خدمتگار تحریک کا پہلا جلسہ 1930 میں ہوا، جس میں لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کیا۔ جلسے کے بعد پشاور جاتے ہوئے باچاہن کو چند ساتھیوں سمیت ناکی تانے کے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ باچاہن کو ساتھیوں سمیت دفعہ 40 کے تحت 3 سال قید کی سزا سنائی گئی اور پنجاب کے گجرات جیل منتقل کر دیے گئے۔ ناظرین، باچاہن جیل میں گزارے ان 3 سالوں کو زندگی کے شاندار لمحات بتاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر باچاہن کو مذہبی، علمی اور سیاسی فائدے حاصل ہو چکے تھے۔ جیل خانے میں باچاہن نے قرآن کے ساتھ ساتھ کئی اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا، جس میں تورات، انجیل، گیتا اور گرنتھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ باچاہن کو فارسی مذہبی کتابوں اور بدھ مت کے مذہبی کتابوں کا بہت شوق تھا، لیکن ان مذاہب کا باچاہن کو کوئی لٹریچر نہیں مل سکا۔ انجیل اور قرآن کا مطالعہ باچاہن نے زمانہ طالب علمی میں کیا تھا، جبکہ دیگر مذاہب کا مطالعہ باچاہن نے جیل خانے میں کیا تھا۔ ناظرین، باچاہن نے اپنی زندگی کے 30 سال جیل خانوں میں گزارے تھے۔ باچاہن کو ان کی خدمات کے صلے جواہر لال نہرو ایوارڈ، بھارت راتنا، پرزنر آف کانشیس کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ باچاہن کے مجموعی طور پر 5 بچے تھے، جن میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ باچاہن کا بڑا بیٹا ایک عظیم فلسفی اور شاعر تھا۔ باچاہن کا دوسرا بیٹا ولی خان نے سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کیا، جبکہ ان کا تیسرا بیٹا خان عبدالعلی خان پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر، لاہور کے ایچسن اور مردان کے فضل حق کالج کے سربراہ بھی رہ چکے تھے۔ ناظرین، باچاہن 20 جنوری 1988 کو اس جہانی فانی سے رخصت ہو گئے اور افغانستان کے شہر جلال آباد میں سپرد خاک کیے گئے۔ باچاہن کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں نے شرکت کیا تھا، جس میں اس وقت کے افغان صدر محمد نجیب اللہ بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر اعظم راجیو گاندھی باچاہن کو خراج تحسین پیش کرنے پشاور آئے تھے۔ امریکہ بھی باچاہن کے عدم تشدد فلسفہ سے متاثر ہوا اور باچاہن کا نام دنیا کے 26 عظیم انسانوں میں شامل کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے سبسکرپشن کا لال نشان دبائیے۔ شکریہ۔